لیکن ان کو نہیں پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقوں کو بنا کر کے نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کسی بھی انسان کی کوشش یہ نہیں ہے کہ ایک امت بن جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے فرقے میں آ جائے، یہ دیوبندی بن جائے، یہ بریلوی بن جائے، یہ جماعت اسلامی بن جائے، یہ فلاں بن جائے، یہ فلاں بن جائے۔ ہر آدمی کی کوشش ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد ایک امت بن جائے۔ تو فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی مطمئن ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں کسی سے کہو کہ بھائی نماز تو پڑھ لے، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اگر نماز نہیں پڑھو گے؟ ارے یار میں 4 ٹائم کی تو پڑھ ہی رہا ہوں، وہ تو 1 ٹائم کی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اس سے کہو جو نہیں پڑھ رہا ہے، ارے میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں، وہ تو ہفتے میں 1 بار بھی نہیں پڑھتا۔ ہر آدمی تسلی لے کر کے بیٹھا ہے، ہر آدمی کو تسلی کہ میں اتنا تو کر رہا ہوں، وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کل حزب بما لدیہم فرحون، کا ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس سے خوش ہے، مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم دنیا کا کوئی آدمی کروڑ پتی ہو، وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے گا کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میری 7 نسلیں کھا لیں گی، کام مجھے کرنے کی ضرورت تو کوئی ایک انسان ایسا دکھائے کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہو کہ اس کی 7 نسلیں کھا سکتی ہے، وہ پھر بھی کوئی کاروبار نہ کرا ہو۔ کوئی ایک انسان ایسا بتائے، اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میری 7 نہیں 14 نسلوں کے لیے اکٹھا کر کے مروں، کہ میرا کاروبار اور بڑھنا چاہیے اور بڑھنا چاہیے۔ تو پھر دین میں مطمئن ہو کر کے کیسے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم مطمئن کیسے ہیں اپنی 5 نماز پر؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم نفلی نمازوں پر آئیں، اشراق، چاشت، تہجد اور بابین کو شروع کریں۔ اگر وہ ہے تو ہمیں اور زیادہ نفلوں پر آنا چاہیے۔ ہم مطمئن کیوں ہیں؟ جب تک ہمیں یہ بشارت نہیں مل جاتی کہ تم جنتی ہو، کہ تب تک ہم مطمئن ہو نہیں سکتے، اور وہ مرنے سے پہلے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے آدمی کوئی بھی دین پر مطمئن ہو نہیں سکتا۔ جتنا جو کر رہا ہے اس کو لگنا چاہیے کہ میں کمی کر رہا ہوں، میرے بڑھنا چاہیے۔ جیسے کاروبار کے بارے میں سوچتے کہ بڑھنا چاہیے، ایسے ہی ہماری دینی عبادت اور دینی کام ہمارے بڑھنے چاہیے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کا ہر جماعت جو اس کے پاس ہے اس سے خوش ہے۔ فذرہم فی غمرتہم، فرمایا اے نبی جی آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کی بے ہوشی میں، کا یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کا ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دیے۔ حتی حین، ایک وقت تک، کا ایک وقت تک متعین ہے، کا جب وہ وقت آئے گا تو پھر ان کا سب کا حساب کتاب لے لیا جائے گا، کا تب تک جو یہ بے ہوشی اور جو غفلت میں زندگی گزرے کا ان کو چھوڑ دیجیے۔ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، جو ہم نے ان کو جو عطا کیا ہے یعنی مال اور اولاد، نسارع لهم فی الخیرات، اور ہم جو ان کو پاس جلدی جلدی بھلائیاں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ان کے پاس بھلائیاں پہنچا رہے ہیں، ان سے کیا گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے یا ہم ان سے خوش ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو سمجھ نہیں ہے، کہ یہ سمجھ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کی چھوٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی رسی کو کھینچے گا تو ایک دم سے کھینچے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رکھے گا۔ فَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، فرمایا جو شخص اللہ تبارک اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، اور جو کچھ دیتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، فرمایا کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جو آدمی اپنے رب کی ہیبت سے، اپنے رب کے ڈرنے سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہو، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اور جو رب نے اس کو دیا ہے وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہو، اور اس کا دل پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہو اس چیز کو لے کر کے کہ مجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یؤتون ما آتوا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ وہ آدمی بدکار ہو، چوری کرتا ہو، اگر وہ خیرات کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا وہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق کی بیٹی، کا اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں خرچ بھی کرتا ہو اور نیک عمل بھی کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف
لوگوں پر خرچ کرے اور نیک عمل نہ کرے تاکہ تو پھر اس کا دینا قابل قبول نہیں ہوگا. وقلوبهم وجلۃ، اور ان کا دل ڈر رہا ہو، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دوڑ لگاتے ہیں بھلائی میں، جبکہ وہ پہلے سے سب سے زیادہ آگے ہیں دینے میں اور نیک عمل کرنے میں. کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہتے ہیں. جیسے ہم دنیا کے کاموں میں ہم چاہتے ہیں کہ میرا کاروبار اس سے اچھا ہو جائے، میرا کاروبار اس سے اچھا ہو جائے، تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ دین میں دوڑ لگایا کرتے تھے کہ اگر وہ ایک تسبیح پڑھ رہا ہے تو میں 2 تسبیح پڑھوں گا، وہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے تو میں 8 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، اگر وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو میں مسجد میں اذان سے پہلے آ کر کے بیٹھوں گا. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ وہ دین کے کام میں دوڑ لگایا کرتے تھے کہ وہ اتنا کر رہا میں اس سے زیادہ کروں گا. ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دین میں مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں اور دنیا کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں کہ اس نے اتنی محنت کی، میں اس سے زیادہ محنت کروں گا، اس سے زیادہ کما کر کے دکھاؤں. فرمایا کہ وہ دوڑ لگا رہے ہیں بھلائی کے کاموں میں جبکہ وہ سب سے آگے ہیں بھلائی کے اندر. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا کہ وہ کر سکتا ہو. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت پر چلنا بڑا مشکل ہے کہ بھئی کیسے کریں، فجر کی نماز کیسے اٹھ کر کے پڑھیں، بڑا مشکل ہے اٹھنا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو عورت کو بلائیں گے جس کے بچے ہوں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی. وہ کہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پیشاب کر دیا کرتے تھے تو اس لیے موقع ہی نہیں ملتا تھا نماز پڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بچے والی عورت کو کھڑا کریں گے، اس سے کہیں گے کہ اب تو بتا، تاکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اگر پیشاب کر دیا کرتے تھے میں کپڑے کو دھلا کر کے کام میں نماز پڑھ لیا کرتے. تو کوئی آدمی عذر پیش نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے آدمی کو کھڑا کر دے گا کہ دیکھو یہ اگر تمہارے پاس مجبوری تھی کہ تم سے زیادہ مجبور تھا پھر بھی اس نے نیک عمل کیے، اس لیے جتنا کر سکتے ہیں وہ کم ہی کم ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو اتنا ہی مکلف بناتے جتنے کہ اس کی وسعت ہے. وَلَدَيْنَا کتاب، اور فرمایا کہ ہمارے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے، یعنی نامہ اعمال ہمارے پاس سب کا لکھا ہوا ہے. يَنطِقُ بِالْحَقِّ، کا سچ بولے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. جتنا بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے. بل قلوبہم، کا بلکہ ان کے دل فی غمرۃ من ھذا، کا اس سے بے ہوشی اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، تاکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کرنے کے لیے کام ہے. وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، جو وہ کر رہے ہیں، یعنی دین کے علاوہ، دین کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے کام کر رہے ہیں جن کو وہ ضروری سمجھتے ہیں. اس آیت کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت بالکل ہمارے لیے اتری ہے. جو آج ہمارا حال ہے کہ ہمارے پاس باقی دوسرے بہت کام ہیں دین کے علاوہ، دین کا کوئی کام نہیں ہمارے. کسی سے کہو نماز پڑھ لو کہ ہاں ابھی میں دوسرا کام نپٹا لوں اس کے بعد نماز پڑھوں. تو بھائی تھوڑا مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ کہ ہاں ابھی پورا کام ہے اس کو نپٹا. بہت کام ہے ہمارے پاس، دین کا کوئی کام ہمارے پاس ہے نہیں. اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے بھیجا ہے، کاموں کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی کا وعدہ تو کیا ہے، ہماری جو دوڑ دھوپ ہے روٹی کے لیے تو ہے نہیں. ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے فیصلہ کر لیں کہ ہماری جو دوڑ دھوپ ہے، جو محنت ہے، وہ روٹی کے لیے نہیں، وہ کوٹھی کے لیے ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے، کوٹھی کا وعدہ نہیں کیا. اور ہماری جو محنت ہے وہ روٹی کے لیے نہیں. روٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار پڑا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک پہنچا دے گا رزق کو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈ کر کے اس تک پہنچ جائے گا جیسے موت اس کو ڈھونڈ کر کے اس تک پہنچ جائے گا. کہ جب تک کوئی آدمی مرے گا نہیں، جب تک اپنے مقدر کا رزق پورا کھا نہیں لے گا. تو رزق کے اوپر تو محنت کرنا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے اس کی کہ میں کھاؤں گا کیا، میں کھاؤں گا کیا. کھانے کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. میرا آپ کا کام ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے، بس یہ کوشش ہو. فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون، کہا یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان میں سے آرام والوں کو عذاب میں، اذا هم یجأرون، تو وہ اچانک سے چلا اٹھیں گے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا مترفیہم.
کہا ہم ان میں سے جو مالدار ہوں گے، جو خوشی میں رہ رہے ہوں گے، آرام سے رہ رہے ہوں گے، کہا ان کو عذاب میں پکڑیں گے تو وہ اچانک سے اچھل جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا غریبوں کو چھوڑ دے گا؟ مالداروں کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میرا مال مجھے بچا لے گا اللہ کے عذاب سے، کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم مالداروں کو عذاب بھیجیں گے تو غریب بیچارے کہاں ہیں، وہ بھی اسی میں آئیں گے۔ اذا ہم یجرون، تو وہ اچانک سے چلا اٹھیں گے، لا تجأروا اليوم، غریب ہونے کا مطلب یہ کہ جو نافرمان بھی ہوگا، کہ لا تجأروا اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے